پچھلی قسط میں جہاں اس میں روتے ہوئے ایلینی کو سچ بتاتی ہے، تب ہی عادل بھی وہاں آ جاتا ہے اور انہیں روتا دیکھ کر اس میں سے کہتا ہے تم نے ایلینی سے ایسا کیا کہا ہے کہ وہ رو رہی ہے؟ تو اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ وہ عادل کو سچائی نہیں بتانا چاہتی۔ تو ایلینی بھی اس کے راز کو راز رکھتے ہوئے عادل سے پوچھتی ہے کیا تم نے سن لیا جو اس میں نے کہا تھا؟ تو عادل انکار کرتے ہوئے کہتا ہے اس نے تمہیں کیوں رلایا؟ تو ایلینی کہتی ہے میں اس لیے روئی کہ اس میں سب کو اداس کر کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تو اس میں ایلینی کی اس مدد پر پرسکون ہو جاتی ہے، جبکہ عادل کہتا ہے کیا تم بھول گئی ہو کہ اس نے تمہیں جھوٹی امید دی صرف ہجران سے حسد کی وجہ سے؟ تو اس میں غصے سے کہتی ہے میں اسے حسد نہیں کرتی۔ تو عادل کہتا ہے پھر کیا وجہ ہے؟ تو وہ غصے سے کہتی ہے میں اسے جانتی ہوں، میں ایل وی کے ٹیسٹ کرنے سے پہلے اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی، مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی نئی چال نہ چل رہی ہو۔ کیا اس نے 20 سال پہلے چال نہیں چلی تھی؟ کیا اسی کی وجہ سے جب ہم بھاگ رہے تھے تو پکڑے نہیں گئے؟ اس نے تمہیں جیل نہیں بھجوایا اور اس نے ہی مجھے پہاڑی چٹان سے نیچے پھینکنے کا نہیں کہا تھا؟ اس میں غصے میں ساری بات کہہ جاتی ہے۔ تو عادل اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے تمہیں پہاڑ سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی تھی؟ تو اس میں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، جبکہ عادل کہتا ہے مجھے بتاؤ اس میں کیا تمہارے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی تمہارے اور میرے بھاگنے کی وجہ سے؟ تو اس میں کہتی ہے یہ جھوٹ تھا۔ تو عادل غصے سے چلاتا ہے، جبکہ ایلینی روتے ہوئے کہتی ہے کاش کہ میں تمہیں ان لوگوں سے چھین کر یہاں سے دور لے جاتی۔ تو عادل ایلینی کو غصے سے کہتا ہے تم ابھی نہیں جا رہی، تم مجھے ایک ہفتہ دو۔ تو ایلینی ایک دن رکنے پر مان جاتی ہے۔ عادل اپنی بات کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ایلینی اس میں سے کہتی ہے اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ اوروچ اور سیف جان نکاح کے دفتر سے نکاح کی تاریخ لے کر آتے ہیں۔ تو واپسی پر سیف جان کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پہلے تم ایلینی کو سارے گاؤں والوں کے سامنے لے کر گئے اور پھر تم یہاں تاریخ لینے آ گئے ہو۔ تو اوروچ کہتا ہے اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں کینسل کروا دیتا ہوں۔ تو سیف جان کوئی جواب نہیں دے پاتی، تبھی اسے عادل کی کال آتی ہے کہ میں نے امیرم دائی کو بھیجا ہے، تم اپنی دادی کو ساتھ لے کر آؤ۔ جبکہ یہاں کوچاری میں فاطمہ ایلینی کے ایئر بڈس میکائیل کو دیتی ہے، جب عادل آ کر امیرم چچا کو اوروچ اور شیری خانم کے لیے بھیجتا ہے اور فاطمہ سے ہجران کو ساتھ لے جانے کا کہتا ہے، جبکہ چاکر سے کہتا ہے تم اپنی شادی کا فنکشن کل کر رہی ہو۔ تو چاکر خوشی سے اس کی وجہ پوچھتا ہے، تو عادل کہتا ہے سوال نہیں، مجھے کل ہی تمہاری شادی کا فنکشن چاہیے۔ تو وہ حامی بھرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ایلینی اس میں سے پوچھتی ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس میں کہتی ہے میں نہیں جانتی، مگر یہ بہت غصے میں ہے۔ تبھی عادل اس میں سے کہتا ہے مجھے اس چٹان والی جگہ کا نام بتاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کون سی جگہ؟ تو عادل قریب آ کر کہتا ہے جہاں سے تمہیں پھینکنے کی کوشش کی گئی، کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم پکڑے گئے تھے؟ تو اس میں کچھ سمجھ نہیں پاتی اور ہاں کہتی ہے۔ تو اس میں پوچھتی ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو عادل یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ سوال نہیں کرو بلکہ میرے ساتھ آؤ۔ عادل اس میں اور ایلینی کے ساتھ اس پہاڑی چٹان پر آتا ہے۔ تو اس میں کو پرانا خیال آنے لگتا ہے، جب ہجران اس کے باپ کو بتاتی ہے کہ اس میں حاملہ ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتی ہے عادل میرا شوہر ہے، ہم نے نکاح کیا ہے۔ تو اس کا باپ اسے مارتا ہے کہ تم دشمن کی اولاد سے حاملہ ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ گیزب فاطمہ اور ہجران کے ساتھ آتا ہے تو ہجران خوفزدہ ہوتی ہے۔ تو عادل کہتا ہے کیا تم نے اس میں کو نیچے پھینکنے کی کوشش کی تھی؟ تو وہ ڈرتے ہوئے کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اس کے باپ نے کیا تھا۔ اس میں پرانے خیال کے تحت چٹان کے کنارے جا کر اسے دیکھنے لگتی ہے تو گیزب اور عادل اسے دکھ سے دیکھتے ہیں۔ عادل پھر فاطمہ کی طرف دیکھتا ہے تو فاطمہ ہجران کو بالوں سے پکڑ کر کہتی ہے کیا تم خود چٹان سے چھلانگ لگاؤ گی یا میں تمہیں نیچے پھینکوں؟ تبھی امیرم چچا اوروچ اور شیری خانم کو لے کر آتا ہے تو گیزب امیرم چچا کو کال کرتا ہے۔ تو امیرم چچا کار اسپیکر پر کرتے ہوئے اوروچ اور شیری خانم سے کہتا ہے عادل چاہتا ہے کہ تم خود قتل کا اعتراف سنو۔ تو عادل ایلینی سے کہتا ہے جب تم فرتونہ آئی تو تمہیں بھوکا رکھا گیا، رہنے کو چھت نہیں دی گئی، تمہیں گلی میں پھینکا گیا، یہاں تک کہ تمہیں مارنے کے لیے تم پر حملہ کیا گیا۔ پھر ہجران سے کہتا ہے اس کا سبب تم بتاؤ۔ تو ہجران ڈرتے ہوئے کہتی ہے کیونکہ اس نے ہمارے دشمن کو بچایا اور اس سے دوستی کی۔ تو عادل کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جب ایلینی نے اپنا نام بتایا تو تم جان گئی تھی کہ یہ اپنی ماں کی تلاش میں یہاں آئی ہے، تو تم لوگوں نے علاقے کے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ تو ایلینی کو بھی سب یاد آنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے جب میں یہاں آئی تو سب سے پہلے میں نے اسے ہی اپنا نام بتایا تھا۔ تو اوروچ دکھ سے آنکھیں موند لیتا ہے، جبکہ گیزب ہجران سے کہتا ہے جب تمہیں اس کی اصلیت کا پتہ چلا تو تم سب نے گٹھ جوڑ کی اور پہلے دن سے ہی اس کے خلاف ہو گئے، تاکہ اس بات کو چھپایا جا سکے کہ اس کی حقیقی ماں کون ہے اور اسے بیچا گیا تھا اور اسی لیے قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ ہجران کو اپنے دن پورے ہوتے نظر آتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو کر کہتی ہے میں نے یہ نہیں چاہا۔ تو ایلینی دکھ سے کہتی ہے تم اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش میں تھی؟ تو شیری خانم اس کی بات نہیں سمجھ پاتی، جبکہ اوروچ اس صورتحال میں بے بس ہوتا ہے۔
گیزب کہتا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو اس کا نام بتاؤ جس نے یہ کیا ہے، یا چٹان سے نیچے کود جاؤ۔ تو ہجران گیزب سے کہتے تم کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو گیزب کہتا ہے ہاں ہم کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر فاطمہ یہ سب کر سکتی ہے۔ تو فاطمہ اس کو بالوں سے پکڑ کر نیچے پھینکتی ہے، تو ہجران اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے میں تمہیں اس کا نام لینے سے پہلے ہی نیچے پھینک دوں گی۔ تو ہجران منت کرنے لگتی ہے، تو گیزب گنتی گننے لگتا ہے۔ تبھی گاڑی میں بیٹھی شیریں خانم یہ سب دور سے دیکھ لیتی ہے۔ گیزب جب ایک کہتا ہے تو فاطمہ اسے ڈراتی ہے، تو ہجران کہتی ہے میں بتاتی ہوں، عادل خدارہ ایسے مت کرو۔ تو فاطمہ اسے کھڑا کرتی ہے، تو عادل کہتا ہے کس نے ایلینی کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو ہجران ڈرتے ہوئے کہتی ہے شیرف فرتونہ۔ شیریں خانم کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، تو عادل کہتا ہے اس کے ساتھ زیرف فرتونہ بھی شامل تھی کیا؟ تو ہجران کہتی ہے وہ اس میں شامل نہیں تھی۔ پھر وہ ایلینی کے پاس یہ کہتے ہوئے جاتی ہے کہ میں اس سب کے خلاف تھی میری بچی، تو اس میں ہجران کو ایلینی کے پاس نہیں آنے دیتی اور یہ کہتی ہے کہ خبردار جو اسے بیٹی کہا تمہاری ممتا جہنم میں جائے، تم اپنی بیٹی کو کیسے بھیج سکتی ہو؟ تو عادل اسے روکتے ہوئے کہتا ہے یہاں ہجران کو چٹان سے نیچے پھینکنے آئے تھے مگر تم چٹان سے نیچے گر جاؤ گی۔ تبھی شیریں خانم سامنے آتی ہے، تو اس میں اور ہجران حیرت سے اسے دیکھتی ہیں، جبکہ شیریں خانم پاس آ کر ہجران پر تھوکتی ہے اور وہ شرمندگی سے ایلینی کے پاس آ کر کہتا ہے اس کی کوئی معافی نہیں میں جانتا ہوں، لیکن ایلینی اسے ہاتھ کے اشارے سے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے اپنے خاندان کے لیے معافی کی بات مت کرنا۔ عادل پھر شیریں خانم سے کہتا ہے کیا آپ خود حساب دیں گی یا میں خود لوں؟ تو شیریں خانم یہ کہتی ہے تم کیا چاہتی ہو؟ تو عادل کہتا ہے مجھے 3 چیزیں چاہیے۔ نمبر 1 کل کچاری میں شادی ہے تو سب خاندان کو ساتھ لے کر آئیں گی۔ نمبر 2 چائے کی فیکٹری والی زمین۔ نمبر 3 فرتونہ حویلی۔ تو گیزب کہتا ہے ہم اسے کچاری دوم بنائیں گے۔ تو عروش غصے سے کہتا ہے تم اس کے بیٹے ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا، تو میں کیا اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کو اپنا روزگار اور زمین دے دوں؟ جبکہ شیریں خانم دھیمے لہجے سے کہتی ہے اگر ہم تمہیں یہ نہ دیں تو تم کیا کرو گے؟ تو عادل کہتا ہے میں شیرف کو جیل بھجوا دوں گا جہاں میرے لوگ اس سے خود نپٹ لیں گے۔ تو عروش غصے سے کہتا ہے جاؤ اور اس کو مارو، مگر میں اپنی زمین اور اپنا رزق تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو شیریں خانم اسے خاموش کرواتی ہے اور عادل سے سوچنے کا وقت مانگتی ہے۔ تو عادل 2 گھنٹے کا وقت دیتے ہوئے گیزب سے کہتا ہے ہجران کو ان کے ساتھ بھیج دو۔ تو شیریں خانم غصے سے کہتی ہے میں اسے قبول نہیں کرتی۔ تو عروج دادی سے بات کرتا ہے، تو شیریں خانم کہتی ہے میں اسے اپنے گاؤں میں نہیں چاہتی، میں نہیں جانتی یہ کس کے بچے کی ماں ہے، اس نے اپنے بچے کو کیوں بیچا؟ تو ہجران رونے لگتی ہے، جبکہ میرم چچا گیزب سے کہتا ہے تم اس عورت سے دور رہو گے۔ تو گیزب باپ کو ناراضگی سے دیکھتا ہے، جبکہ شیریں خانم اس میں کو ساتھ جانے کا کہتی ہے تو اس میں اس کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کی بہو نہیں ہوں، میں شیرف فرتونہ سے طلاق لے رہی ہوں۔ تو سب اسے حیرت سے دیکھتے ہیں، جبکہ شیریں خانم کو اس کی بات پر دکھ ہوتا ہے۔ یہاں ایلوی اپنے بیٹے کو لینے آتی ہے تو اسے ٹریپ کیا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو روتے ہوئے ہر جگہ ڈھونڈتی ہے۔ تو شیرف اسے کہتا ہے تم اپنے بیٹے کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لو کیونکہ تمہارا بیٹا میری ضمانت ہے۔ عادل اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت جائے گا اگر اسے بیٹی کا پتہ چل گیا تو میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تو ایلوی اسے بے بسی سے روتے ہوئے دیکھتی ہے، تبھی شیرف کو عروج کا میسج آتا ہے کہ چائے کی فیکٹری میں دادی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ گیزب ہجران اور فاطمہ کو لے کر گھر واپس آتا ہے، تو ایلوی اس سے مل کر روتی ہے مگر وہ اس کو رونے کا سبب نہیں بتاتی۔ عادل اس میں اور ایلینی کے ساتھ گیسٹ ہاؤس آتا ہے، تو ایلینی کہتی ہے کیا ہم 2 گھنٹے یہاں انتظار کریں گے؟ تو عادل کہتا ہے جب تک شیریں خانم کا جواب نہیں آ جاتا تب تک ہم اپنا حساب چکتا کر لیں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس میں عادل سے کہتی ہے کہو جو پوچھنا چاہتی ہو۔ تو عادل کہتا ہے تم کس مہینے میں پیدا ہوئی؟ تو اس میں کو اس کی بات پر غصہ آتا ہے جو وہ فوک اور نائف سے کھانا کھاتے ہوئے غصہ اتارتی ہے۔ تبھی اسے شیرف کی کال آتی ہے جسے اس میں ریسیو نہیں کرتی اور عادل سے کہتی ہے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو عادل کہتا ہے تمہارا باپ جس نے تمہیں چٹان سے نیچے دکا دینے کی کوشش کی تھی اور پھر شرم کی وجہ سے جب ہم بھاگ رہے تھے خود کو سمندر میں پھینک لیا، وہ سب جھوٹ تھا کیا؟ ایلینی کو سمندر میں شوہر کا بدلہ لینے کے لیے تمہاری ماں نے پھینکا، وہ بھی جھوٹ تھا؟ تو اس میں کہتی ہے ہاں سب جھوٹ تھا، ایلینی کو صرف جان نے سمندر میں پھینکا تھا۔ تو ایلینی اور عادل اسے عام انداز سے ہی دیکھتے ہیں، انہیں اس میں کی بات پر حیرت نہیں ہوتی۔ تو اس میں کہتی ہے کیا تم سب جانتے ہو؟ تو ایلینی اس میں کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے کہتی ہے جب تمہاری امی نے سارا الزام اپنے سر لیا تو عادل خاموش ہو گیا، ہمیں شک ہو گیا تھا کیونکہ سیف جان کے گلے اور بازو پر نیل تھے۔ تو عادل نے کہا تھا اس میں نے پہلے سیف جان کو مارا ہے اور پھر اسے بچایا ہے۔ تو اس میں عادل سے کہتی ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو عادل کہتا ہے میں تمہیں جانتا ہوں۔ عادل پھر کہتا ہے یہاں کچھ اور بھی ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں، تو تم مجھے بتاؤ وہ کون سا راز ہے جسے تم نے زمین میں چھپایا تھا؟ تو ایلینی اس میں کو دیکھنے لگتی ہے کیونکہ وہ اس کے راز سے واقف ہوتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس میں یہ راز عادل کو نہیں بتانا چاہتی۔ عادل اس سے کہتا ہے یہ تمہارے باپ سے متعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو اس میں کہتی ہے میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی اس لیے یہ مت پوچھو۔ تو عادل کہتا ہے تم کس کی حفاظت کاری ہو اس میں؟ تبھی ایلینی گریک لینگویج میں کہتی ہے یہ تمہیں بچانا چاہتی ہے۔ تو عادل اس کی بات نہیں سمجھ پاتا، تو ایلینی کہتی ہے انسان کا حق ہے راز رکھنے کا۔
عادل حیرت سے ایلینی کی باتیں سنتا ہے۔ ایلینی پھر موضوع بدلنے کے لیے کہتی ہے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مجھے زیرف خانم کے لیپ ٹاپ سے دیکھو کیا ملا ہے۔ پھر وہ سیف جان کی ویڈیو دونوں کو دکھاتی ہے اور اس میں سے کہتی ہے، میں نے لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دی ہے یہ ویڈیو، اب وہ اسے استعمال نہیں کر پائے گی۔ اس میں ایلینی سے پھر کہتی ہے، تم نے یہ کیسے کیا، تم تو فرتونہ حویلی بھی نہیں آئی۔ تو وہ کہتی ہے، میں نے یہ نیکو کی مدد سے کیا ہے، میں نے اپنی ماں سے متعلق جاننے کے لیے زیرف خانم کا لیپ ٹاپ ہیک کیا تھا تو مجھے کچھ نہیں ملا، مگر سیف جان کی یہ ویڈیو ملی تو میں نے اس کے لیپ ٹاپ سے اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے تاکہ وہ اسے استعمال نہ کر سکے۔ تو عادل اور اس میں اس کی ذہانت پر خوش ہوتے ہیں۔ چائے کی فیکٹری میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو شیری خانم سیف جان اور شکریہ سے کہتی ہے، تم لوگ میرے خاندان کا حصہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بات میں ابھی کرنے لگی ہوں وہ گاؤں کے ہر فرد کو پتہ چلے، اگر ایسا ہوا تو میں تم دونوں ماں بیٹی کو گاؤں سے نکال دوں گی۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ ہجران یونانی لڑکی کی ماں ہے، ہجران طرابزون میں پڑھنے نہیں بلکہ اسے پیدا کرنے گئی تھی۔ تو شکریہ کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے۔ شیرف ماں سے کہتا ہے، کیا سن کر آئی ہیں آپ؟ تو شیری خانم بیٹے سے کہتی ہے، تم ایک لڑکی کے قاتل ہو۔ تو شیرف کہتا ہے، کچاری جھوٹ بول رہا تھا۔ تو شیری خانم غصے سے کہتی ہے، یہ ہجران نے بتایا ہے کہ تم نے اس کی بیٹی کو بیچا اور پھر اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو زیرف پریشان ہونے کا دکھاوا کرتی ہے تو شیرف اس کے دکھاوے پر طنزیہ مسکراتا ہے، پھر ماں سے پوچھتا ہے، کیا آپ مجھے کچاری کے حوالے کر دیں گی؟ تو عروج کہتا ہے، وہ تمہیں نہیں چاہتا، وہ خون کا بدلہ چاہتا ہے۔ تو شیری خانم بیٹے کو مارتے ہوئے کہتی ہے، میں تھک گئی ہوں تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے گناہوں کا حساب دیتے ہوئے، کب تک یہ سب چلتا رہے گا بتاؤ مجھے۔ تو شیرف ماں کو روکتے ہوئے غصے سے کہتا ہے، مجھے خون کے لیے ہی تو پیدا کیا گیا تھا اور اب مجھ سے خون کے حساب کی بات کر رہی ہیں۔ میں 6 سال کا تھا جب میرے باپ نے میرے ہاتھ میں اسلحہ دیا تھا کچاری کی جان لینے کے لیے، تو میں نے لی کچاری کی جان، میں نے 20 سال جیل میں گزارے۔ بیٹے کی باتیں سن کر شیری خانم رونے لگتی ہیں، جبکہ شیرف اسو اور عروج کو مخاطب کر کے کہتا ہے، میں نے 20 سال تک سورج نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی نہیں جی، میرے گھر والوں نے مجھے جانے لینے کے لیے پیدا کیا اور پالا، کیوں؟ شیری خانم گہری سوچ میں ڈوبی اسو کو دیکھتے ہیں تو اسو پوچھتا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی، جبکہ عروج سے کہتی ہے، کچاری سے جا کر کہو کل ہم کچاری میں ہی اس سے بات کریں گے۔ تو شیرف کہتا ہے، آپ اسے خون کے بدلے میں کیا دیں گی؟ تو شیرف خانم بیٹے سے کہتی ہے، جب میں بات کروں گی تو تم سن لینا۔ اور وہ شیرف کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے، تم اس لڑکی سے کیا چاہتی ہو، تم اسے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ تو سیف جان ان کی باتیں سن لیتی ہے تو شیرف عروج اور سیف جان کو آپس میں الجھا دیتا ہے اور عروج سے کہتا ہے، اب دو جواب سیف جان کو۔ تو عروج یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ اس میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم سے طلاق لینے کا۔ تو شیرف بھی اس کی بات پر اس کے پیچھے گاڑی لے کر چلا جاتا ہے۔ یہاں ہوٹل میں عادل اس میں سے پوچھتا ہے، وہ کیا راز ہے جو تم نے زمین میں چھپایا ہے؟ تو وہ جواب نہیں دیتی، جبکہ عروج بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ کر اس میں سے پوچھتا ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو عادل کہتا ہے، تمہاری دادی کا فیصلہ سننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو عروج کہتا ہے، اس میں نے ابھی طلاق نہیں لی، اس میں نے طلاق کی بات کی ہے۔ تو عادل غصے سے کہتا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں گولی تمہارے سر میں اتار دوں گا۔ تو شیرف سامنے آ کر کہتا ہے، تمہیں ایسا کرنے پر افسوس ہوگا کچاری۔ تو عادل پینٹ میں پسٹل محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر پسٹل اس کے پاس نہیں ہوتی، تو اس میں عادل کے سامنے آنا چاہتی ہے تو عادل اسے اپنے پیچھے کر لیتا ہے، جبکہ شیرف عادل کے سر پر پسٹل رکھ کر اس میں سے کہتا ہے، کیا تم وہ وعدہ بھول گئی ہو جو میں نے تم سے نکاح کے وقت کیا تھا؟ تو اس میں کو پرانا خیال آتا ہے، جب وہ شیرف سے نکاح پر انکار کرتی ہے تو شیرف اور زیرف اسے کہتے ہیں، تم ہمارے دشمن کے بچے سے حاملہ ہو تو اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی جان لیں، تو کیا تم چاہتی ہو کہ شیرف اسے قتل کر کے جیل جائے؟ تو زیرف اس میں سے کہتی ہے، تم شیرف سے حقیقت میں نہیں بلکہ پیپر میرج کرو گی۔ تو اس میں اس شرط پر راضی ہوتی ہے کہ یہ نکاح صرف پیپر کی حد تک ہوگا، تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ تو اس میں اس نکاح پر مان جاتی ہے۔ شیرف پھر اس میں سے کہتا ہے، اگر اس نے میری عزت پر داغ لگایا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا، تم مجھ سے زبردستی اس وعدے پر عمل نہیں کروا سکتی۔ تو عادل غصے سے کہتا ہے، اگر تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو مار دو، مگر اس کی عزت کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو شیرف عادل کو مارنے کے لیے پسٹل کاک کرتا ہے تو عروج شیرف کے سر پر پسٹل رکھ کر اسے روکتا ہے تو شیرف غصے سے اس میں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ تو عروج عادل کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے کہتا ہے، چچا اس میں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں جانتا ہوں۔ جبکہ یہاں شیرف اس میں سے کہتا ہے، تم نے ابھی طلاق بھی نہیں لی اور عادل کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ تو اس میں شیرف سے کہتی ہے، اگر تم نے دوبارہ عادل کے ساتھ ایسا کیا تو میں پورے گاؤں کے سامنے کہوں گی کہ میں نے عادل کے بچے کو دفنایا ہے اور تم نے مجھ سے زبردستی پیپر میرج کی ہے، تو تمہاری کیا عزت رہے گی سب کے سامنے۔ عادل ایلینی کے پاس آتا ہے تو ایلینی اس میں کا پوچھتی ہے تو عادل اسے بتاتا ہے کہ شیرف اسے لے گیا ہے، تو ایلینی اداس ہو جاتی ہے۔ باہر عروج اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو عادل اس کے رکنے کا سبب پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے، کل دادی کچاری آ کر اپنا فیصلہ سنائیں گی۔ تو عادل اسے کہتا ہے، کل ایلینی کے ڈپلوما بھی ساتھ لیتے آنا۔ تو عروج پریشان ہو کر ایلینی سے کہتا ہے، تم تو نہیں جا رہی تھی، پھر اب کیا ہوا؟ تو عادل کہتا ہے، وہ اپنی ماں کو پسند نہیں کرتی جو تم لائے،
جبکہ ایلینی کہتی ہے تم مجھ سے سودے بازی کر سکتی ہو اور میں جا نہیں سکتی۔ تبھی ایلینی کو سیف جان کا یہ میسج آتا ہے، میری اور اوروچ کی شادی اگلے ہفتے ہے، تم تیار رہنا۔ ایلینی سیف جان کو جوابی میسج بھیجتی ہے کہ میں نہیں آ سکتی، کل میری فلائٹ ہے، تمہیں شادی مبارک ہو۔ آخری جملہ ایلینی مشکل سے کہہ پاتی ہے، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے کو بےتاب ہوتے ہیں۔ یہاں فرتونہ میں ایلینی کے جانے کی خوشی میں سب ناچ رہے ہوتے ہیں، تبھی اس میں آتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر شیرف کو اپنے پیچھے آنے سے روکتے ہوئے اپنے کمرے میں جاتی ہے تو ایمن بہن کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس میں اپنے سوٹ کیس میں کپڑے رکھ رہی ہوتی ہے تو ایمن اسے روکتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ ایلینی کے جانے پر ڈانس کر رہی ہیں، دیکھو تو یہ میرے جانے پر کیا کرتی ہیں۔ شیری خانم اس کی باتیں سن کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی بہو، تم نے جس بچے کو قبر میں اتارا ہے اس کی جگہ خدا تمہیں شیرف سے اور اولاد دے گا جسے میں پالوں گی۔ اس میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی ہے، جبکہ شیری خانم کہتی ہے میں 20 سال تک اس وقت کے انتظار میں تھی۔ تو اس میں شیری خانم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نیچے سب اسے دیکھ کر پوچھتے ہیں تو اس میں شیری فرتونہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے میں آپ کی بہو نہیں ہوں، شیرف میرے لیے صرف بڑا بھائی ہے، یہ پیپر میرج تھی۔ پھر شیرف کی طرف دیکھتی ہے تو وہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو شیری خانم کو دکھ ہوتا ہے، جبکہ زیرف راز کھلنے پر خوفزدہ ہوتی ہے۔ اپنی بات کر کے اس میں چلی جاتی ہے تو شیرف اسے روکتے ہوئے کہتا ہے مجھے طلاق کے بارے میں سوچنے کے لیے 2 دن کی مہلت دو، اور اس میں سے کہتا ہے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو اس میں کہتی ہے کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ تو شیرف کہتا ہے میں سب کر سکتا ہوں مگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تحقیرانہ انداز میں کہتا ہے تم مجھے ابھی تک جان نہیں سکی ہو، اس میں تم سے عشق کرتا ہوں اور تم جان سکتی ہو کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس میں اس کی باتوں پر پریشان ہوتی ہے لیکن وہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچاری ہاؤس میں ایلوی اتکان کے لیے رو رہی ہوتی ہے تو گیزب اور عادل کے پوچھنے پر ان سے شیرف کا بتایا ہوا جھوٹ کہتی ہے کہ اتکان کو اس کا باپ لے گیا ہے، تو عادل اور گیزب اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ ایلوی پھر شیرف سے ملنے کے لیے آتی ہے تو شیرف کہتا ہے کہ عادل نے جھوٹ پر یقین کر لیا ہے، تو ایلوی کہتی ہے میں نے اس سے جو کہنا تھا تمہارا بتایا ہوا جھوٹ کہہ دیا ہے، اب وہ یقین کرے یا نہ کرے یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتی۔ پھر وہ اپنے بیٹے کا پوچھتی ہے تو وہ نہیں بتاتا، جس پر ایلوی غصے سے کہتی ہے میں عادل کو سچ بتا دوں گی۔ تو شیرف کہتا ہے تم ایسا نہیں کرو گی، اگر تم ایسا کرو گی تو میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا، مگر تم خوش قسمت ہو کہ ایلینی جا رہی ہے اور اس کے جانے تک تمہارا بیٹا میرے پاس رہے گا۔ تو ایلوی اسے مارنے کے لیے بڑھتی ہے تو گوہان اسے روکتا ہے۔ پھر شیرف اسے ایک موبائل ہجران کے لیے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس میں جب بھی کچاری سے ملنے آئے گی تو مجھے اطلاع کرو گی۔ وہ اپنے بیٹے کا روتے ہوئے پوچھتی ہے تو گوہان آخر میں اسے اتکان کی ویڈیو دکھاتا ہے۔ دوسری صبح اوروچ سمندر کنارے بیٹھا ہوتا ہے، جب ایسو اس سے پوچھتا ہے کیا یہ حال ایلینی کے لیے ہے تو اوروچ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے اسے بوری میں باندھ کر کے اپنی پیٹھ پر لاد کر اغوا کر کے یہاں سے لے جاؤں۔ تو ایسو کہتا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رک جاؤ نہ جاؤ۔ تو اوروچ کہتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تو ایسو کہتا ہے ہمارے چچا نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور تم نے کیا کیا، تم نے اس کی معاف کے بدلے اسے سودے بازی کی۔ تو اوروچ دکھ سے کہتا ہے میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، میری منگنی ہو چکی ہے جو مجھے بھولنے نہ دینا، مجھے سیف جان کا گناہ گار نہ بنانا۔ ایلینی جا رہی ہے اور میں اسے روک بھی نہیں سکتا، یہی قسمت ہے۔ تبھی شیرف وہاں آ کر اس سے کہتا ہے کیا تم ایلینی کے جانے پر ماتم کر رہی ہو؟ تو اوروچ کہتا ہے تم اپنی بد نصیبی پر ماتم کرو چچا۔ تو شیرف کہتا ہے کیوں؟ اوروچ غصے سے کہتا ہے تم جو کر سکتے تھے کر لیا مگر اس میں کو پھر بھی کھو دیا ہے تم نے۔ تو شیرف کسی سوچ کے تحت کہتا ہے وہ لوٹ کر میرے پاس ہی آئے گی، اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ اگلی قسط میں ہوگا کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔